يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کریم نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں رمضان المبارک 1442 ہجری کی پر نور بہاریں عطا فرمائیں، اور اس وقت ہم عشرۂ اخیر کے اندر اپنے رب کے انعامات کے اندر گم ہیں. گزشتہ رات ختم قرآن کریم کی پر نور بہاریں تھیں. 27ویں شب کا نور تھا. ذکر و مناجات اور التجائیں اور اجتماعی عبادت اور اجتماعی سجدہ ریزی کے مواقع تھے جو ہمارے رب نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. خدا ہمیں ایسی بہاریں زندگی میں بار بار عطا فرمائے. جس طرح اس زمین کے اوپر موسم بہار آتا ہے تو مردہ زمین میں جان آ جاتی ہے. خزاں رسیدہ جو شجر و حجر ہوتے ہیں، خزاں رسیدہ جو درخت ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک عجیب کیفیت پھولوں اور پھلوں کے ساتھ، سبزہ زاری کے ساتھ اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے ایک نئی زندگی کے اندر زندگی کی نئی رونق آ جاتی ہے. اسی طریقے سے ہماری زندگی کے اندر، انسانی زندگی کے اندر نشیب و فراز ہیں. کبھی اتار ہے، کبھی چڑھاؤ ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی آزمائش ہے، کبھی انعام ہے. تو یہ ہماری زندگی میں ایسے مواقع آتے رہتے ہیں، لیکن ہم جس نبی کی امت ہیں وہ نبی رحمت ہے. وہ کیا ہے؟ نبی رحمت ہے. اور اس نبی رحمت کو رب کریم نے قرآن کریم کی صورت میں کتاب ہدایت عطا فرمائی ہے. اور علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ قرآن حکیم فرقان مجید یہ قدر والی کتاب ہے. یہ کیا ہے؟ قدر والی کتاب ہے. اللہ نے اس کو قدر والے نبی پر اتارا ہے اور خدا نے اسے قدر والی امت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے. اس لیے جب بھی ہمیں زندگی کا کوئی موقع ملے تو ہمیں ہر حال میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہونا، اور زندگی کا جو لمحہ مل جائے اس لمحے کا محاسبہ کرنا کہ کیا میری زندگی کا یہ لمحہ جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، کیا میں نے اسے شریعت کے مطابق، دین کے مطابق، احکام پر عمل کے مطابق گزارا ہے یا کہ نہیں ہے، یا کہ میں اسی طریقے سے سستی کرتا رہا، قائلی کرتا رہا. تو فرمایا کہ ہر ایک تو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بھی عطا فرمائی ہے. اسی حوالے سے چونکہ آج جمعۃ الوداع ہے، اس رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے، ہم نے اس جمعے میں محاسبہ کرنا ہے. کس کا محاسبہ کرنا ہے؟ آپ نے میرا محاسبہ نہیں کرنا ہے، میں نے آپ کا محاسبہ نہیں کرنا ہے. ہم میں سے ہر ایک نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ رمضان کے جو دن گزر گئے، سوچنا ہے کہ کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا؟ جو اللہ نے ہمیں عبادت کا موقع دیا ہے، جو اللہ نے ہمیں نماز تراویح کا موقع دیا ہے، جو اللہ نے ہمیں ایک ایک حرف قرآن کا سننے کی سعادت عطا فرمائی ہے، کیا ہم نے
جو ہے وہ اس سے کچھ سیکھا ہے؟ پھر اللہ نے ہمیں روزہ کی صورت میں، رمضان کی صورت میں، روزے کی صورت میں جو خداوند قدوس نے ہمیں اپنے باطن پاک کرنے کا ایک موقع عطا فرمایا ہے، کیا ہمارے دل کے اندر سے گناہ کی کائی اٹھی ہے یا کہ نہیں؟ یہ ہے محاسبہ۔ کیا ہمارے دل کے اندر جو نفرت ہے وہ ختم ہوئی ہے یا کہ نہیں؟ کیا ہمارے دل کے اندر جو کینہ ہے وہ ختم ہوا ہے یا کہ نہیں؟ کیا ہم نے جو ہے زندگی کے اس سانس سے کچھ سیکھا ہے یا کہ نہیں؟ یہ سارے وہ تفکرات ہیں، یہ ساری ہماری زندگی کی وہ فکریں ہیں جس میں سے ہر ایک سے ہم نے کچھ نہ کچھ کیا کرنا ہے، سبق حاصل کرنا ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی سورت ہے سورہ الزمر۔ کیا نام ہے سورت کا؟ سورہ الزمر ہے، اور یہ سورہ زمر جو ہے یہ قرآن کریم فرقان مجید کے پارہ نمبر 23 کے اندر آتی ہے۔ کتنے نمبر پارے میں آتی ہے؟ 23 نمبر پارہ ہے۔ سورت کا نام ہے سورہ الزمر، اور سورہ نمبر ہے 39، 39 نمبر سورت ہے، اور اس کا ورس نمبر ہے 22، 22 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ کیا فرمائے؟ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، کیا میرے محبوب کی امت، تمہیں تو میں نے خیر الامم بنا کر بھیجا ہے، تمہیں جو نبی دیا ہے وہ نبی سید الانبیاء ہے، تمہیں جو محبوب دیا ہے وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، ہمیں جو محبوب عطا کیا گیا وہ کائنات کے اس کے صدقے خدا نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، ہمیں جو محبوب عطا کیا گیا اس کے سینے پر اللہ نے پورے 30 سپارے قرآن اتارا ہے، اس سینے کو اللہ نے اپنی وحی کا محبت اور مرکز بنایا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے امتیوں، میرے محبوب کے ماننے والوں، اور اسلام کے نور سے منور ہے میرے محبوب کی امتیوں، سنو افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ خوش قسمت ہے وہ سینہ جس کو خدا نے ایمان کا، اسلام کا نور عطا فرمایا۔ جس دل کے اندر ایمان موجود ہے، جس دل کے اندر اسلام موجود ہے، جہاں خداوند قدوس کے انعامات اور اکرامات اور عطائیں موجود ہیں، تو اس دل کو کیا فرمایا گیا کہ وہ کیا ہے؟ خوش قسمت دل ہے۔ وہ خوش قسمت دل ہے جسے اسلام مل گیا۔ تو فرمایا کہ جس دل کے اندر اسلام کا نور آ گیا، اس دل کے اندر کبھی اندھیرا نہیں آنا چاہیے۔ یہ پیغام خداوندی ہے کہ جس دل میں نور اسلام آ جائے وہاں پر گناہ کا اندھیرا نہ آئے، جس دل کے اندر نور اسلام آ جائے وہاں پر کینے کا اندھیرا نہ آئے، جس دل کے اندر نور اسلام آ جائے وہاں پر جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی برائی اور گناہ جنم نہ لے، تاکہ وہ دل سیاہ نہ ہو جائے اور سخت نہ ہو جائے۔ اور فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، فرمایا کہ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں کہ یہاں پہلی آیت میں اس کے آیت کے شروع میں کیا فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ دل جسے خدا نے اسلام کے لیے قبول کیا، خوش قسمت ہے وہ دل جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا نور عطا فرمایا، خوش قسمت ہے وہ دل جس دل کے اندر نور اسلام اور خیر اور شر کی تمیز موجود ہے۔ اور اسی آیت کے اگلے حصے میں فرما دیا کہ خرابی ہے اس دل کے لیے جو سخت ہو چکے ہیں۔ ان دلوں کے لیے کیا ہے؟ خرابی ہے۔ قاسیہ کہتے ہیں پتھر دل کو، سخت دل کو۔ قاسیہ اس دل کو کہتے ہیں کہ جس طرح بارش جب اللہ کی طرف سے برستی ہے، بارش جب برستی ہے تو وہ بارش کھیتوں کے اوپر بھی برستی ہے، وہ بارش درختوں کے اوپر بھی برستی ہے،
وہ بارش پھلوں کے اوپر بھی برستی ہے اور وہی بارش پتھر پر بھی برستی ہے. بارش وہی ہے, وقت بھی وہی ہے, پانی کے قطرے بھی وہی ہیں. وہی بارش پتھر پر برستی ہے, اس پر اثر نہیں ہوتا. وہی بارش جب کھیتی پر برستی ہے تو لہلانا شروع ہو جاتی ہے. وہی بارش جب درختوں پر برستی ہے تو ان میں ہریالی آ جاتی ہے. وہی بارش جب پھلوں پر برستی ہے تو وہ پکنا شروع ہو جاتے ہیں. وہی بارش جب کھیتیوں پر برستی ہے تو پھر ان کے اندر جو ایک نکھار اور نور آ جاتا ہے. فرمایا یہی مثال بندہ مومن کے دل کی ہے. فرمایا کہ جس دل کے اندر اسلام کا نور ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے, جب وہ تلاوت قرآن سنتا ہے تو زادتہم ایمان, اس کا ایمان میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے دل کے اندر نور آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ جب عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی عبادت کے اندر نور آ جاتا ہے. جب وہ ریاضت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسی خشیت اور ایسا تقوی عطا فرماتا ہے کہ سیماہم فی وجوہہم, پھر ان کے چہروں سے اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, من آثار السجود, پھر سجدوں کا اثر بھی خدا ان کی پیشانیوں سے ظاہر کر دیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو موقع اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو ہمیں اپنے دل کی بھی حفاظت کرنی ہے, اعمال کی بھی حفاظت کرنی ہے, افکار کی بھی حفاظت کرنی ہے, زندگی کی بھی حفاظت کرنی ہے, اولاد کی بھی حفاظت کرنی ہے. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے کی بھی حفاظت کرنی ہے تاکہ ہمارا دین سلامت رہے. اور فرمایا جس کا دین سلامت رہے گا, اور فرمایا کہ سارے کا سارا کھیل کیا ہے, یہ ہر انسان کے اندر ہے. وہ کیا ہے, دل ہے. اب سنیے, اس دل کے مطابق حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی تھے. اچھا, ان کی یہ عادت تھی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یہ کوئی بھی کام کرے نا تو یہ حضور اللہ نبی علیہ السلام سے مشورہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے, مشورہ کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میں یہ کام کرنے والا ہوں, کیا یہ میرے حق میں بہتر ہے؟ اچھا, انسان کو جب اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو اس میں سے بعض اولاد ایسی ہوتی ہے کہ جن سے بندہ اس کا کبھی میلان اس کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے. تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی تھی, بیٹے عطا فرمائے تھے, بیٹیاں عطا فرمائی تھیں. ایک بیٹے سے ان کو بڑا پیار تھا. ایک دن ان کے دل میں آیا کہ یار میں اپنی زندگی میں ایسے کچھ نہ کچھ اپنے جو خدا نے مجھے مال و دولت دیا ہے, میں اپنی زندگی میں اپنے اس بیٹے کو کچھ دے دیتا ہوں. کیا کر دیتا ہوں؟ لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ میں اس سلسلے میں پہلے نبی علیہ السلام سے مشورہ کروں گا. تو حضرت نعمان بن بشیر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ میرا فلاں بیٹا ہے تو میں اسے اپنی جائیداد میں سے کوئی حصہ دینا چاہتا ہوں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس پر آپ کو گواہ بناؤں. کیا کروں؟ اس پر آپ کو گواہ بناؤں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نعمان بن بشیر سے فرمایا کہ کیا تیرے اور بھی بچیاں بچے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور بھی ہیں. حضور نے فرمایا کہ یہ جو جس بچے کو تو یہ جو دینا چاہتا ہے اپنی جائیداد میں سے حصہ, تو کیا باقیوں کو بھی اتنا ہی دے رہا ہے؟ باقیوں کے لیے بھی ایسا ہی نکالا ہے یا کہ صرف اسی کو دے رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو صرف اسی کے لیے نکالا ہے. تو حضور نے فرمایا ظلم کے اوپر اللہ کا نبی تو گواہ نہیں بنتا. فرمایا کہ تمہارے باقی بھی اولاد ہیں, ان میں بھی انصاف کرو. اسی حدیث کی روشنی میں ہمارے علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہے, کئی لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں مرنے سے پہلے اپنی جائیداد تقسیم کر دوں, تو فرمایا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بیٹا اور بیٹی دونوں کو برابر دے گا, ان کے درمیان تفاوت پیدا نہیں کرے گا, فرق نہیں کرے گا. جتنی اولاد اس کی موجود ہے اگر وہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد ان کو ہبہ کرنا چاہتا ہے تو فرمایا کہ پھر ان کے اندر انصاف کرے گا, وہ جائیداد کیا کرے گا, برابر تقسیم کرے گا. ہاں, اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو وہ تجہیز و تدفین کے اخراجات نکالنے کے بعد جو اس کی رقم, جو دولت, مال و دولت بچتا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں. اس کے لیے شریعت نے حصے مقرر کیے ہیں
کہ بیٹے کو دگنا دیا جائے گا، بیٹی کو سنگل دیا جائے گا، پھر اس میں بیوی کا حصہ نکالا ہے، ماں باپ کا حصہ نکالا ہے، یہ ساری پھر شریعت نے آگے کیا کیا، اس کی تقسیم کی ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر بندہ کوئی اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں کوئی چیز بانٹنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان میں کیا کرے، انصاف کرے۔ یہ حضرت نعمان بن بشیر کا ذکر آ گیا سر حدیث کے اندر، تو یہ حدیث میرے ذہن میں آگئی، میں آپ کو سنا دیا اس کو۔ اب حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور علی نبینا علیہ السلام کی بارگاہ سجی تھی، صحابہ اکرام ہدایت کے ستارے میرے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو نصیحت فرمائی۔ وہ نصیحت بظاہر صحابہ اکرام کو تھی، کیا تھی؟ بظاہر وہ نصیحت صحابہ اکرام کو تھی، لیکن قیامت تک آنے والے اپنے ہر امتی کو آپ نے نصیحت فرمائی۔ اور وہ کیا نصیحت فرمائی؟ حضور علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ، حضور نے فرمایا خبردار، کیا فرمایا؟ خبردار، سنو، بے شک انسان کے جسم کے اندر مضغۃ، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ انسان کی پوری باڈی کے اندر گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے، کیا ہے وہ؟ حضور علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ، حضور نے فرمایا کہ انسان، سنو، انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلح، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ صلح جسد کلہ، تو پھر خداوند قدوس اس کے پورے جسم کو صحیح کر دیتا ہے، اس کی پوری باڈی صحیح ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ اگر صحیح ہوگا تو اس کا جسم صحیح ہے، وہ اگر صحیح ہوگا تو اس کا دماغ صحیح ہے، وہ اگر صحیح ہوگا تو اس کی فکر صحیح ہے، وہ اگر صحیح ہوگا تو اس کا تصور صحیح ہے، وہ اگر صحیح ہوگا تو اس کا تخیل صحیح ہے، وہ اگر صحیح ہوگا تو اس کا اخلاق صحیح ہے، وہ اگر صحیح ہوگا تو اس کا کردار صحیح ہے، وہ اگر صحیح ہوگا تو اس کا گفتار صحیح ہے، وہ اگر صحیح ہوگا تو معاشرے کے اندر ہر شخص کہے گا کہ یہ بڑا عظیم انسان ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ جسم کا لوتھڑا کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جسم کا وہ حصہ، وہ لوتھڑا گوشت کا اگر خراب ہوگا تو اس کا پورا جسم خراب ہے۔ بظاہر جتنی بڑی داڑھی ہوگی، جتنی بڑی ٹوپی ہوگی، جتنا بڑا جبہ ہوگا، جتنا بڑا اس کا منصب ہوگا، چاہے وہ ملک کا سربراہ ہوگا، ملک کا وزیر اعظم ہوگا، ملک کا صدر ہوگا، بڑے بڑے منصب پر بھی پہنچ جائے گا، لیکن فرمایا کہ اگر اس کے جسم کا وہ لوتھڑا صحیح نہیں ہے تو فرمایا کہ اس کی باڈی بیکار ہے، اس کا تصور بیکار ہے، اس کا تخیل بیکار ہے، وہ خود بھی ہلاکت میں ہے، جو اس کی مجلس میں جائے گا وہ بھی ہلاکت میں جائے گا۔ اور پھر حضور علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے، فرمایا الا وہی القلب، حضور نے فرمایا وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ فرمایا وہ قلب ہے، وہ تمہارا دل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دل کو کبھی اللہ کی ذکر سے خالی نہ کرنا، دل کو کبھی نور ایمان سے خالی نہ کرنا، دل کو جو کبھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کرنا۔ اور فرمایا کہ جب تمہیں بے سکونی ہو جائے، پریشانی ہو جائے، دل کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کیفیت بن جائے تو پھر کیا کرو؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا اللہ کے ذکر سے پھر دلوں کو اطمینان حاصل کر لیا کرو، اپنے آپ کو ذکر خدا کے اندر لگا دیا کرو۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کی ہمیں جو ہے وہ تاکید ارشاد فرمائی۔ پھر اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ جو دل ہے یہ انسان کا محاسبہ کرتا ہے۔ جس دل کے اندر نور موجود ہوگا، تقوی موجود ہوگا، تو جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو کھٹکا پیدا ہوتا ہے، اندر سے دستک آتی ہے کہ کتنے چلے ہو، یہ تھوڑی وادی نہیں، تم گناہ کی وادی کی طرف جا رہے ہو، قدم کو روک لو۔ اس لیے فرمایا کہ جب بندہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے، پانچوں نمازی کی پابندی کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو برائی کے راستے سے روک لیتا ہے، پھر اس کا قدم برائی کی طرف بڑھے تو رک جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو ہے وہ اپنے دل کی صفائی رکھو۔ پھر اسی طریقے سے
صحابہ اکرام نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم اپنے اندر خشوع کیسے پیدا کر سکتے ہیں، خضوع کیسے پیدا کر سکتے ہیں، خوف خدا کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اپنی عبادات کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو عجب سے، تکبر سے، برائی سے، دکھاوے سے کیسے پاک کر سکتے ہیں، اس کا کیا نسخہ ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس نسخے کو بیان کیا، جس کو محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، الشیخ عبد القادر الجیلانی المعروف حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان فرمایا، اور اسی حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا کیا؟ فرمایا کہ اگر بندہ چاہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، بندہ چاہے کہ اپنی نماز کی اصلاح کرے، بندہ چاہے کہ اپنے تلاوت قرآن کی اصلاح کرے، بندہ چاہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کرے، بندہ چاہے کہ وہ اس کے نماز کے اندر حضوری اور نماز کے اندر خشیت اور نماز کے اندر جو ہے وہ اس بندے کو جو ہے وہ خشوع اور خضوع ملے، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ اپنی ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر، یہ نسخہ بتایا ہے ہمارے علماء نے، محدثین نے، اولیاء کاملین نے، سرکار کے فرمان کی روشنی میں، کہ اگر بندہ چاہے کہ اس کی نمازوں کی حفاظت ہو، اگر بندہ چاہے کہ اس کے روزوں کی حفاظت ہو، اگر بندہ چاہے کہ اس کے مال کی حفاظت ہو، اگر بندہ چاہے کہ اس کی جان کی حفاظت ہو، اگر بندہ چاہے کہ اس کے اعمال کی حفاظت ہو، تو فرمایا نسخہ یہ ہے کہ جب بھی وہ مصلی پر کھڑا ہو تو سمجھے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، پتہ نہیں دوسری نصیب ہوگی یا کہ نہیں۔ ہم آج یہاں جمع ہیں، ہر آدمی کی زبان پر کیا ہے کہ آج جمعۃ الوداع ہے، کیا ہے؟ آج رمضان، اس رمضان کا یہ کیا ہے؟ آخری جمعہ ہے، اور آخری عشرے کے اندر ہے، اور وہ عشرہ ہے جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور وہ لمحات ہیں کہ جمعے کا دن ہے۔ تو آج ہم نے کیا اس رمضان سے کیا سبق حاصل کرنا ہے؟ کہ خدا نے توفیق دے دی ہے کہ اللہ نے اس جمعے تک ہمیں پہنچایا، پتہ نہیں آئندہ یہ جمعہ ملے گا یا کہ نہیں۔ خدا نے توفیق دی ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی سعادت دی ہے، پتہ نہیں آئندہ رمضان نصیب ہوگا یا کہ نہیں ہوگا۔ کتنے ہمارے دوست ہیں، کتنے ہمارے بزرگ ہیں، کتنے ہماری مائیں اور بہنیں ہیں کہ جو پچھلے سال یہاں اس رمضان میں تھیں، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ کتنوں کی لاشیں ہم نے ان 2 سالوں میں اٹھائی ہیں، کوئی حساب ہے؟ لیکن انسان سوچتا نہیں ہے، سیکھتا نہیں ہے، انسان کے اندر جو ہے وہ انسان بھول جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر بندہ یہ چاہے کہ اس کی نماز کی حفاظت ہو، اس کے دین کی حفاظت ہو، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ اپنی نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھے۔ تو ہم نے اس رمضان کا محاسبہ کیا کہ کیا ہمیں اللہ نے عشرۂ رحمت دیا تھا؟ ہر آدمی سوچے نا کہ کیا ہم نے اپنے دامن میں رحمت لی ہے؟ اس کی رحمت آوازیں دے رہی تھی نا، اس کی رحمت اس طرح برس رہی تھی جیسے بارش پہاڑوں پر بھی برستی ہے، درختوں پر بھی برستی ہے، پھلوں پر بھی برستی ہے، وادیوں پر بھی برستی ہے، کھیتیوں پر بھی برستی ہے، اور زمینیں اسی بارش سے سبزہ اگاتی ہیں، اسی بارش سے فصلیں تیار ہوتی ہیں، اسی بارش سے درختوں کے ساتھ پھل لگتے ہیں، اسی بارش سے خزاں کا موسم ختم ہو کر بہار کا موسم آتا ہے، اور وہی بارش پتھر پر پڑتی ہے، پتھر پتھر ہی رہتا ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو ہم نے یہ محاسبہ کرنا ہے کہ اس رمضان میں اللہ نے ہمیں عشرۂ رحمت دیا تھا، کیا ہم اس کی رحمت تو برس رہی تھی، کیا ہمارے دل کے اوپر اس رحمت کا کوئی اثر ہوا؟ عشرۂ رحمت کے بعد اس رب نے ہمیں عشرۂ مغفرت عطا فرمایا ہے، اور اس کی مغفرت آوازیں دیتی رہی کہ آج تمہارے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے تو وجود ہو کر تیرا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ آج تمہارے گناہ اگر بارش کے قطروں کے برابر ہوں گے تو آنسو بہا کر مانگ تو صحیح تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ آج تمہارے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے، یہ حدیث کے مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، حضور نے فرمایا کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اگر اس کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہوں گے خدا معاف کر دے گا۔ وہ گناہوں کو نہیں دیکھے گا، اپنی رحمت کو دیکھے گا۔ کیوں؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، کہ اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے۔ فرمایا کہ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے اس کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں گے۔ اللہ نے ہمیں عشرۂ رحمت دیا، کیا اس رحمت کا ہمارے دل پر اثر ہوا؟ اللہ نے ہمیں عشرۂ مغفرت دیا، کیا اس مغفرت کا ہمارے دل پر اثر ہوا؟
اور ہماری آنکھ سے کوئی خوف خدا سے آنسو بہا، ہم نے سچے دل سے توبہ کی، ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوئے، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئے یا کہ نہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہے وہ عطا فرمائی ہیں تاکہ انسان سوچے۔ پھر اسی طریقے سے اس وقت ہم اشرائے جہنم سے آزادی سے گزر رہے ہیں، اور جہنم سے آزادی کے اس اشرے کے اندر کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے اندر کبھی قیامت کی ہولناکی کا خوف آیا؟ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، ہم نے اس پر غور کیا ہے؟ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دل کے اندر اللہ رب العالمین کیا کر دے، جو ہے وہ ذوق پیدا فرما دے، جس دل کے اندر اللہ رب العالمین ایمان کا نور پیدا کر دے، تو اسے پھر گناہ اور ثواب کی تمیز ہوتی ہے، اسے پھر خیر اور شر کی تمیز ہوتی ہے، اسے پھر اچھے اور برے کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ چونکہ جمعۃ الوداع ہے، اور اس رمضان سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا کہ نہیں۔ اچھا، اس کے کچھ لوازمات ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں رمضان گزارنے کے طریقے بتائے ہیں۔ فرمایا کہ رمضان کے اثرات کیا ہونے چاہیے، کہ رمضان کی ایک بات یہ ہے کہ کیا ہے، فرمایا کہ وہ شہر المواسات، یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب پورا مہینہ روزہ رکھ لو، عید کرنے پہ آؤ تو عید سے پہلے کیا کرو، فرمایا صدقہ فطر ادا کرو۔ کیا کرو؟ فرمایا کہ جو بندہ اپنے روزوں کا میں صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا، اس کے روزے، اس کی نمازیں، اس کی نیکیاں آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہیں گی۔ اور صدقہ فطر کیسے، اس کے بارے میں ایک حدیث پاک، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف جاتے ہیں۔ آپ آگے آ جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ بڑے غور سے سنیے گا، کیونکہ ابھی عید آ رہی ہے، اس سے پہلے ہم نے فطرانہ نکالنا ہے، صدقہ فطر نکالنا ہے۔ مسئلہ سن لیجیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ الفطر۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے، بلکہ اس حدیث میں انہوں نے اس کا فرض کا ذکر کیا، فرضہ کہہ کے فرما دیا کہ صدقہ فطر ہر بندے کے اوپر واجب ہے، ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، اور ہر اس انسان کی طرف سے جو اس کے زیر کفالت ان کے بچے ہیں، ان کی طرف سے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ یہ صدقہ فطر کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے، اور یہ کیوں کیا ہے؟ فرمایا کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للسائلین للمساکین۔ فرمایا کہ جو ہم روزے کی حالت میں بے خیالی میں منہ سے گناہ کی باتیں نکال دیتے ہیں، روزے کی حالت میں بے خیالی کے اندر بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، روزے کی حالت میں کسی سے غیبت ہو جاتی ہے، روزے کی حالت میں کسی کو جو ہے وہ تکلیف پہنچا دی، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ یہ صدقہ فطر ادا کرنے سے خدا بندے قدوس ہے اس کے روزے کی حفاظت کر دیتا ہے، اس کی تراویحوں کی حفاظت کر دیتا ہے، اس کی نیکیوں کی حفاظت کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے زیر کفالت ہر چھوٹے اور بڑے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کا یہ ہوتا تھا کہ جب سرکار نے صدقہ فطر کو واجب کیا تو وہ اپنے زیر کفالت ہر چھوٹے اور بڑے کی طرف سے فطرہ ادا کرنے کے بعد جو ان کے نوکر اور ملازمین ہوتے تھے ان کی طرف سے بھی وہ فطرہ ادا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ خدا نے ان کو ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ تو اس لیے یہ غرباء کا، سائلین کا حق ہوتا ہے۔ اچھا، صدقہ فطر کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک کرائٹیریا پیش کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس حدیث کے اوپر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وعن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال، آپ فرماتے ہیں کہ کننا نعطیہا فی زمان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعیر او صاعا من زبیب۔ فرمایا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دور میں ہم جو ہے وہ ایک سا غلہ یا فطرانہ ادا کرتے تھے، یا ایک سا غلہ ہوتا تھا،
یا ایک سا پھل ہوتے تھے، یا ایک سا جو ہوتے تھے، یا ایک سا منقع ہوتا تھا. اور یعنی یہ مختلف قسم کے اس کی اقسام پیش کر دی کہ مثلا ایک بندے کے پاس اس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے تو وہ بجائے 2.25 کلو آٹا یا وہ گندم دینے کے وہ کیا کرے، ایک سا کھجور 4.25 کلو ہوتی ہے، 4.25 کلو کھجور کی مقدار میں عطا کر دے. یا ایک سا منقع 4.25 کلو کا ہوتا ہے، ایک سا منقع کی قیمت ادا کر دے. اسی طریقے سے جتنا خدا نے جس کو توفیق دی ہے اتنا وہ ادا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ اعلانات سے پہلے ابھی تقریباً ہمارے پاس 5 منٹ ہیں. ہمارے اس علاقے کے کونسلر ہیں جناب اختر زمان صاحب یہاں موجود ہیں. یہ آپ سے کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں. ابھی الیکشن بھی قریب آ رہے ہیں اور یہ ہمارے میئر کے امیدوار بھی ہیں، تو انہوں نے آج ہم سے ٹائم لیا تو ہم کہیں گے کہ آپ تشریف لائیں اور آپ حضرات سے یہ مخاطب ہوں گے. آپ ان سے مخاطب ہوں، یہ آپ سے مخاطب ہوں، اور درمیان میں تقاضا ووٹ کا ہے. دینے آئے گی جو قبر میں حوصلہ دینے آئے گی جو قبر میں ایسی نادیدہ صورت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت کے لاکھوں سلام. بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں، بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں. نظر تیری ہمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت کے لاکھوں سلام. کیجیے بند آنکھیں نصیر کیجیے بند آنکھیں نصیر بھیجیے ان کی صورت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الغرض ان کی ہے ادا پر درود. الغرض ان کی ہے کہ ادا پر درود. ان کی ہر خو خصلت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. پہلے سجدے
للعالمین ہو اور شفیع المذنبین ہو فضل رب سے کیا نہیں ہو فضل رب سے کیا نہیں ہو بات رب کے بس تمہیں ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے عاصیوں کی لاج والے رحمتوں کے تاج والے عاصیوں کی لاج والے دو جہاں کے راج والے دو جہاں کے راج والے اے میرے معراج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ گنبد خضرا کے مکین السلام رحمت للعالمین دست بستہ آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام اللہ 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 جل جلالہ یا رب